بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کہانی کی طرف لے کر چلتے ہیں جو ہندوستان کی تاریخ سے متعلق ہے اور اس کو کہا جاتا ہے مہابھارت۔ ہندوستان کی جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے مہابھارت کا تذکرہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہندو عقائد کے مطابق ہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق مہابھارت ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور مہابھارت ایک ایسی جنگ ہے جس کا تذکرہ ہندو مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ باقاعدہ اس کا پورا نام مہابھارت کے نام سے اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کو ہم جانتے ہیں، یہ جنگ کہاں ہوئی اور کس زمانے میں ہوئی، کن کے بیچ میں ہوئی، ان ساری چیزوں کو ہم تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جب ہندوستان پر آرین کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یہ ان کا قبضہ ہو گیا، اور قبائلی جو نظام تھا، قبائلی حکومتیں تھیں، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ موروثی اور خاندانی حکومتیں جاری ہو گئیں۔ تو اس زمانے میں دوآپر یگ کا یہ زمانہ ہے۔ ہستنا پور ایک علاقہ ہے۔ دوآپر یگ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کہ یگ کسے کہتے ہیں، یگ کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور اس کی کیا خاصیت ہے، کتنے زمانے کا یگ ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو میں نے تفصیل سے ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہستنا پور ایک علاقہ ہے، یہ ضلع میرٹھ میں ہے۔ ضلع میرٹھ کا ایک علاقہ ہے، ہستنا پور کہا جاتا تھا پچھلے زمانے میں۔ اور ایک جگہ ہے اندر پرست، جو آج پرانی دلی کے نام سے مشہور ہے، اس کا پرانا نام اندر پرست تھا۔ یہ جو باتیں ہستنا پور اور اندر پرست کا جو موجودہ لوکیشن ہے، اس کو لکھا ہے رما شنکر ترپاٹھی نے۔ رما شنکر ترپاٹھی نے صفحہ نمبر 94 پر قدیم ہندوستان کی تاریخ، کتاب کا نام ہے قدیم ہندوستان کی تاریخ میں رما شنکر ترپاٹھی نے 94 صفحے پر یہ بات لکھی ہے کہ ہستنا پور کا موجودہ لوکیشن اور اندر پرست کا موجودہ لوکیشن، یہاں یہ دو دارالحکومت تھے۔ کوروؤں اور پانڈوؤں کے درمیان یہ جنگ ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ تو اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ جب ہندوستان پر آرین کا قبضہ ہوا تو ان کی ایک نسل میں ایک راجا گزرا ہے جس کا نام راجا بھرت ہے۔ راجا بھرت، اسی کے نام پر ہندوستان کا ایک نام بھارت ورش بھی رکھا گیا ہے۔ یہ اور پھر اس کے بعد ایک راجا گزرا ہے جس کا نام کور ہے۔ چنانچہ ہندوستان کا ایک شہر تھانے سر، کورکھیت اس کا پرانا نام تھا، یہ اسی راجا کے نام پر آباد ہوا ہے۔ تو ان کی نسل چلتے چلتے جب ان پر پہنچی تو پھر اس میں ایک راجا گزرا ہے، راجا چتربرج۔ راجا چتربرج کے نام سے شہرت ہوئی ہے۔ اس کے یہاں پھر دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام رکھا گیا پنڈا، اس کو پنڈا جو لکھا گیا ہے اس کو تاریخ فرشتہ نے لکھا ہے، پنڈا۔ اور مختصر تاریخ ہند میں سید ابو ظفر ندوی نے پانڈو لکھا ہے۔ تو ایک کا نام ہے پانڈو اور دوسرے کا نام ہے وہتر آشتر، اس کو لکھا ہے تاریخ فرشتہ نے، اور سید ابو ظفر ندوی نے لکھا ہے دھرت راشٹر۔ یہ دو بیٹے ہوئے۔ جو دھرت راشٹر تھا یہ آنکھوں سے نابینا تھا، اندھا تھا، اور یہ بڑا تھا۔ اور چھوٹا بیٹا پنڈا اور پانڈو جس کو کہا جاتا ہے، وہ چھوٹا تھا لیکن یہ نابینا نہیں تھا، یہ عقل مند اور انتہائی ذہین تھا۔ تو نابینا ہونے کی وجہ سے باپ کی جو وراثت ہوئی وہ پانڈو کو ملی، اور دھرت راشٹر اس کو حکومت نہیں ملی اندھا نابینا ہونے کی وجہ۔ اور راجا پانڈو یہ انتہائی صلاحیت والا بادشاہ تھا، انتہائی عقل مند بادشاہ تھا۔ اس کا سکہ پورے ملک میں رائج تھا۔ اس کا جلالت اور اس کی عظمت کو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی جو نسلیں ہوئی ہیں، جن میں 5 بیٹے ہیں، یہ پانڈو کہلائے، اپنے باپ کے نام سے یہ مشہور ہوئے اور پانڈو کہلائے۔ ان کے نام ہیں یدھشٹر، بھیم، ارجن۔
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकल और सधियु। पहले जो तीन हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इनकी वालिदा का नाम है रानी कुंती। रानी कुंती के बतन से ये पैदा हुए ये तीन। और दूसरे जो दो हैं नकल और सधियु, इनकी वालिदा का नाम है रानी माद्री। ये इनके बतन से पैदा हुए। तो ये पांडु पांच भाई हुए जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। और ये जंग महाभारत इन पांडवों के बीच में। और युधिष्ठिर की जो औलाद है उसको कोरु कहा जाता है। उन औलाद को कोरु कहा जाता है। युधिष्ठिर राष्ट्र के यहाँ 101 बेटे पैदा हुए, 101 बेटे। और उनमें जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था दुर्योधन। ये दुर्योधन की वजह से पूरी जंगें शुरू हुई। और ये जंग जो महाभारत कायम हुई है उसी के बाद ये महाभारत कायम हुई है।